محمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ كيف يكون للمشركين أحد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف إن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرزونکم بافواہہم وتابى قلوبہم واکثرہم فاسقون۔ ابھی آپ نے سورۃ توبہ کی آیت 5 سے 8 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ آیت 5 ترجمہ: پھر جب حرمت والے مہینے بیت جائیں تو جہاں کہیں بھی مشرکوں کو دیکھو قتل کر ڈالو، انہیں پکڑ لو، انہیں گھیرو اور ہر کمین گاہ میں ان کی طاق میں جا بیٹھو۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کرنے لگیں اور زکوٰۃ دینے لگیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ یاد رکھو اللہ بڑا ہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہ تھا ترجمہ سورۃ توبہ کی آیت 5 کا۔ تفسیر: حرمت والے مہینوں کا بیان۔ اس جگہ حرمت والے مہینوں سے ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب کے مہینے مراد ہیں، جن کا منہا اربعۃ حرم میں بیان ہے۔ ابن عباس ذرا فرماتے ہیں ان مہینوں سے وہ مہینے مراد ہیں جن میں مشرکوں کو امن دی گئی تھی کہ وہ 4 ماہ تک ملک میں چل پھر لیں۔ پھر جب یہ مہینے گزر جائیں تو پھر جہاں کہیں مشرکوں کو پاؤ قتل کر دو یا گرفتار کر لو۔ یہ حکم عام ہے، حرم اور غیر حرم دونوں کو شامل ہے۔ مشرکوں کو اسلام کے لیے مجبور کر دو۔ پھر فرمایا انہیں جہاں پاؤ خواہ قتل کرو یا گرفتار کر لو اور ان کا محاصرہ کر لو، اور ہر کمین گاہ میں ان کی طاق میں بیٹھ جاؤ۔ یعنی محض مشرکوں کے پائے جانے پر قناعت نہ کرو، بلکہ ان کے محلوں میں اور قلعوں میں جا کر ان کا محاصرہ کر لو اور ہر راہ پر اور ہر موڑ پر ان کی طاق میں بیٹھ جاؤ، تا وقت یہ کہ ان پر کشادہ راہ تنگ نہ ہو جائے اور تم انہیں اسلام یا قتل کی طرف مجبور نہ کر دو۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ اگر وہ توبہ کر کے مسلمان ہو جائیں اور نماز قائم رکھنے لگیں اور زکوٰۃ بھی دینے لگیں تو اب ان کا راستہ چھوڑ دو۔ صدیق رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ روکنے والوں سے اسی آیت اور اسی کے ہم معنی آیتوں سے لڑنے پر استدلال کیا تھا اور فرمایا تھا کہ ان سے جنگ حرام ہے جو مسلمان ہو کر اسلام کے تقاضے قائم رکھتے ہوں۔ اس آیت میں ارکان اسلام ترتیب کے ساتھ بیان کیے گئے، یعنی پہلے رکن الہی کا بیان فرمایا، پھر اس کے بعد والے کو، کیونکہ توحید و رسالت کے بعد سب سے اعلیٰ رکن نماز کا قیام ہے جو اللہ کا حق ہے، پھر اس کے بعد زکوٰۃ ہے جس کا فائدہ ناداروں اور محتاجوں کو پہنچتا ہے، اور لوگوں کا سب سے بڑا حق جو مسلمانوں کے ذمے ہے وہ ادائے زکوٰۃ ہے۔ اسی وجہ سے قرآن میں اکثر نماز و زکوٰۃ کا بیان ملا جلا آتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے لوگوں سے لڑنے کا حکم ہے جب تک کہ وہ توحید و رسالت کا اقرار نہ کر لیں اور نماز و زکوٰۃ کے پابند نہ ہو جائیں۔ آیت سیف۔ اسی آیت کو آیت سیف کہا جاتا ہے جس کے بارے میں وارد ہے کہ
اس آیت سے تمام معاہدے اور ان کی مدتیں منسوخ ہو گئیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں اس آیت کی روح سے نزول برات سے حرمت والے مہینے گزر جانے کے بعد کسی مشرک کا کوئی معاہدہ باقی نہیں رہا، اور برات کے اترنے سے پہلے جن مشرکوں سے معاہدہ تھا اس کی مدت برات کے اعلان والے دن سے 10 ربیع الثانی تک 4 ماہ مقرر ہو گئی۔ ابن عباس فرماتے ہیں مسلمانوں کو حکم ہے کہ وہ حلیفوں پر بھی تلوار اٹھائیں اگر وہ مسلمان نہ ہوں، اور برابری کے ساتھ معاہدے توڑ دیں۔ اب فقط اسلام یا جہاد ہی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم 4 تلواروں کے ساتھ مبعوث ہوئے۔ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 تلواریں دے کر مبعوث فرمایا۔ چنانچہ عرب کے مشرکوں کے حق میں حکم ہے کہ انہیں جہاں کہیں بھی پاؤ قتل کر ڈالو۔ میری رائے میں دوسری تلوار اہل کتاب کے بارے میں ہے۔ سورہ توبہ کی آیت 29 میں ان سے جہاد کرو جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اور جو کچھ اللہ کے رسول نے حرام فرمایا ہے اسے حرام نہیں سمجھتے اور سچا دین قبول نہیں کرتے، یعنی اہل کتاب سے، جب تک وہ ذلیل ہو کر جزیہ قبول نہ کریں۔ تیسری کتاب منافقوں سے جہاد ہے۔ سورہ تحریم کی آیت 9 میں فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کافروں اور منافقوں سے جہاد کرتے رہیں۔ چوتھی تلوار باغیوں اور غداروں سے جہاد ہے۔ سورہ حجرات کی آیت 9 میں فرمایا اگر 2 مسلمان جماعتیں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرا دو، پھر اگر کوئی کسی پر زیادتی سے پیش آئے تو تم زیادتی کرنے والی جماعت سے لڑو جب تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ کر نہ آ جائے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ۔ آیت 6۔ ترجمہ: اگر آپ سے کوئی مشرک پناہ مانگنے لگے تو آپ اسے پناہ دے دیں یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کی جائے امن تک پہنچا دیں، یہ اس لیے کہ یہ قوم علم سے خالی ہے۔ یہ ترجمہ تھا آیت 6 کا۔ تفسیر: اگر کوئی مشرک امن مانگے تو امن دے دی جائے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ کو جن مشرکوں سے جہاد کا حکم ہے، اگر ان میں سے کوئی مشرک آپ سے امن مانگے تو آپ اسے امن دے دیں جب تک کہ آپ اسے قرآن پڑھ کر نہ سنا دیں، تاکہ قرآن اس کے کان میں پڑ جائے اور دینی تعلیمات سے بھی آشنا ہو جائے اور اس پر اللہ کی حجت پوری ہو جائے۔ پھر آپ اسے اپنے امن ہی میں اس کی جائے پناہ تک پہنچا دیں، یعنی اسے اس وقت تک امن حاصل ہے جب تک کہ وہ اپنے گھر نہ چلا جائے۔ ہم نے ان جیسے لوگوں کو امن طلب کرنے پر امن دینے کا قانون اس لیے بنایا ہے کہ انہیں اللہ کا دین معلوم ہو جائے اور اللہ کے بندوں میں اللہ کا دین پھیل جائے۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم ان اللہ یحب المتقین۔ آیت 7۔ ترجمہ: مشرکوں کا معاہدہ اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے برقرار رہ سکتا ہے؟ ہاں، جن سے تم نے حرمت والی مسجد کے پاس عہد کیا ہے، جب تک وہ تم سے عہد نبھائیں تم بھی نبھاؤ۔ یاد رکھو اللہ پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ یہ ترجمہ تھا آیت 7 کا۔ تفسیر: مشرکوں سے برات کی حکمت۔ مشرکوں سے برات کی اور انہیں 4 ماہ مہلت دینے اور پھر تلوار سے فیصلہ کرنے کی حکمت کا بیان ہے کہ مشرکوں کی امن و سلامتی کیسے برقرار رہ سکتی ہے اور کیسے وہ کفر و شرک پر قائم چھوڑے جا سکتے ہیں۔ ہاں، انہیں جن سے تم نے حرمت والی مسجد کے پاس معاہدہ کیا تھا امن حاصل ہے، اس سے صلح حدیبیہ کی طرف اشارہ ہے۔ سورہ فتح کی آیت 25 سے انہی کافروں نے تمہیں حرمت والی مسجد سے اور ٹھہرائی ہوئی قربانیوں کو ان کی جگہ پر پہنچنے سے روک دیا تھا، پھر فرمایا اگر وہ عہد نبھائیں تو تم بھی نبھاتے رہو، یعنی 10 سال کے لیے تم نے جن جن شرطوں پر صلح کی ہے اگر وہ ان شرطوں کے پابند رہیں تو تم بھی رہو، اور اگر وہ کسی شرط کی خلاف ورزی کریں تو تم بھی معاہدے سے بری ذمے سمجھے جاؤ گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے اس آیت کے مطابق عمل کر کے دکھایا۔ مکے والوں سے یہ معاہدہ ذی قعدہ 6 ہجری میں ہوا۔ آخر قریش نے خلاف ورزی کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف خزاعہ کے خلاف اپنے حلیف بنی بکر کو ابھارا اور ان کے ساتھ مل کر بنی خزاعہ کو حرم کے اندر تحقیق کیا۔
آخر آپ نے رمضان 8 ہجری کو مکے پر حملہ کر دیا اور اللہ نے حرمت والا شہر آپ کے قبضے میں دے کر آپ کو مکے والوں کی گردنوں کا مالک بنا دیا۔ غلبے کے بعد جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے آپ نے ان سب کو چھوڑ دیا، اسی لیے انہیں طلقاء کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ تقریباً 2000 تھے، اور جو کفر پر اڑے رہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈر سے بھاگ گئے، آپ نے انہیں بھی 4 ماہ کے لیے امن دے دی کہ جہاں چاہیں جا سکتے ہیں۔ چنانچہ صفوان بن امیہ اور اکرمہ بن ابی جہل انہی لوگوں میں سے تھے۔ پھر انہیں بھی پکا سچا مسلمان بنا دیا۔ اللہ اپنے تمام کاموں پر لائق تعریف ہے۔ کیفا وَإِن يظہروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمة یرضونکم بافواہہم وتابى قلوبہم واکثرہم فاسقون۔ آیت 8۔ ترجمہ: ان کے معاہدے کا کیا بھروسہ، اگر وہ تم پر غالب آ جائیں تو وہ تمہارے حق میں نہ رشتہ داری کا انتظار کریں اور نہ معاہدے کا۔ یہ اپنی زبانوں سے تو تمہیں خوش کر رہے ہیں اور ان کے دل تمہارا انکار کر رہے ہیں، اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ یہ تھا ترجمہ۔ آیت 8 کا تفسیر۔ مشرکوں سے قطع تعلق۔ اللہ مسلمانوں کو ہدایت فرما رہا ہے کہ وہ مشرکوں سے عداوت و بیزاری کا اظہار کریں اور ان سے تعلقات منقطع کر دیں، کیونکہ ان کے معاہدے کا کوئی بھروسہ نہیں۔ جب یہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور اس کے رسول کو نہیں مانتے تو ان کی کسی بات کا بھی اعتبار نہیں، اور اس لیے بھی کہ اگر عنان حکومت ان کے ہاتھ میں آ جائے تو تمہارے بارے میں انہیں نہ تو رشتہ داری کا لحاظ باقی رہے گا اور نہ عہد و پیمان کا۔ یہ تھا سورہ توبہ کی آیت 5 سے 8 کا ترجمہ اور تفسیر، جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔